نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله صدق الله العظيم۔ گزشتہ اسباق کا خلاصہ جو آپ حضرات کے سامنے بورڈ پر لکھا ہوا ہے، اس کی دہرائی جو ہے وہ روزانہ ضروری ہے تاکہ ذہنوں کے اندر یہ چیز جو ہے یہ پختہ بھی ہو جائے۔ دہرا لیں ایک دفعہ۔ پیدائش جی واقع فیل سے، شق صدر 4 سال کی عمر، والدہ ماجدہ کی وفات 6 سال کی عمر میں، دادا جان کی رحلت، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح، آپ کی بیٹیوں کی تعداد، تعمیر کعبہ، جبریل امین تشریف لائے وہی لے کے، پہلے مسلمان آزاد مردوں میں، خواتین میں، بچوں میں اور غلاموں میں۔ سورۃ الکہف کا نزول کب ہوا جی؟ پہلی ہجرت حبشہ۔ کتنے مرد تھے اور کتنی خواتین تھی؟ دوسری ہجرت حبشہ کتنے مرد اور کتنی عورتیں تھیں؟ جزاک اللہ۔ حضرت عمر اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قبول اسلام جی؟ ہاں جی۔ شعب بنی ہاشم کے سال 7، 8 اور 9۔ یہاں آ کے آواز تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، 2-4 دن دہرائی ہوئی تو انشاءاللہ ہو جائے گا بہتر۔ عام الحزن کیا ہے؟ غم والا سال۔ اور یہ کون سا سال ہے؟ 10واں سال۔ سفر طائف کس سال میں ہوا؟ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح، یثرب کے 6 افراد سے ملاقات، سیدہ عائشہ صدیقہ سے نکاح۔ نماز کب فرض ہوئی؟ اس کا جواب ہے واقعہ معراج میں۔ نماز کب فرض ہوئی؟ معراج میں۔ اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ بیعت عقبہ اولی اور بیعت عقبہ ثانیہ 13ویں سال۔ کل ہم نے جو پڑھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے پہلے جو واقعات پیش آئے وہ ہم نے پڑھے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر وہ پہلی ہجری میں ہوئی اور ابتدا میں وہ چھوٹی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی 7 ہجری میں دوبارہ اس کی توسیع ہوئی، اور یہی وہ موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی جو ہے وہ نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی ہے، تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ بندہ جو آس پاس کے مکان خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پہلے تو اشارہ تھا کہ وہ مالک جو ہیں وہ خود آ کر دے دیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں سیرت النبی کا مطالعہ کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا ماحول بنایا ہوا ہے کہ جس کی وہ زمین ہے وہ غریب آدمی ہے، اور وہ بارگاہ رسالت میں آپ میں حاضر ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں وہ مسجد نبوی کے لیے وقف کر سوں۔ ہاں، کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ میری بھی گزر اوقات ہو جائے اور میں بھی اپنی دنیاوی زندگی کے لیے سامان بنا لوں،
میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کے دل میں یہ یقین تھا کہ یہ مطالبہ میرا حق پر مبنی ہے اور جنت کے ثواب سے میں محروم بھی نہیں ہوں گا، اور آپ کی مجلس میں کتنا یہ آزادی تھی اظہار رائے کی کہ آداب مجلس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک بندہ اگر انکار کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جھڑک نہیں رہے، اور صحابہ اکرام میں سے بھی کسی نے نہیں کہا بھئی یار تو ایسے کیوں کر رہا، کتنا پیارا ماحول دیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس کا انتظام کر لیتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو خوشخبری دی ہے زمین تو کسی کی ہے، کیا میں اس خوشخبری کا مستحق بن سکتا ہوں؟ زمین تو میری نہیں ہے۔ فرمایا ہاں، وہ خریدو، ان کو کچھ قیمت دے دو جتنی وہ قیمت مانگتے ہیں، اور وہ مسجد نبوی کے لیے وقف کر دو۔ اللہ اکبر، یہی وہ بات تھی جو بوقت شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بلوائیوں سے کہی تھی کہ ظالموں، آج میرے اوپر مسجد نبوی کی نماز تم نے بند کر دی ہے۔ بتاؤ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ مسجد نبوی کی توسیع کون کرے گا، تو وہ کس نے آس پاس کے مکان خرید کر مسجد نبوی کو وسیع کیا تھا؟ بلوائی کہنے لگے کہ وہ آپ ہی تھے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب مدینہ طیبہ میں مسلمان آئے تو ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا بئر روما، جو یہودی کی ملکیت تھا، اور پانی زیادہ قیمت پر دیتا تھا۔ کمزور اور غریب مسلمان بیچارے پینے کے پانی کو ترستے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون بندہ ہے جو بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف دے کرے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اوہ ظالموں، مجھے بتاؤ وہ بئر روما خرید کر کس نے وقف کیا تھا مسلمانوں کے لیے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے ہی کیا تھا۔ فرمایا آج اسی کنویں کا پانی تم نے میرے اوپر بند کر دیا۔ تو پہلی ہجری کے اندر مسجد کی تعمیر ہوئی، 7 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی پھر اس کی توسیع بھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں وہ بھی کچھ توسیع ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، اب تک یہ مسجد کچی تھی، حضرت عثمان غنی نے اس کو پختہ بنایا اور اس کی تعمیر کے اندر بڑی خطیر رقم خرچ کی، اور 10 ماہ کی مدت کے اندر اس کی تعمیر حضرت عثمان غنی نے کی۔ اس کے بعد پھر اس کی توسیع حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں ہوئی، لیکن وہ قبلہ کی جانب تو نہ ہوئی، دائیں بائیں جو ہے اس کی توسیع ہوتی رہی۔ قبلہ والی جانب حضرت عثمان غنی کے بعد جتنی بھی توسیع ہوئی، بلکہ مسجد نبوی اب تو توسیع ہوتی رہتی ہے، لیکن قبلہ کی جانب آگے نہیں بڑھی، دائیں بائیں یا پیچھے کی جانب سے مسجد نبوی جو ہے اس کی تعمیر بڑھتی رہی۔ پہلے سن ہجری کے اندر میں نے لکھا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام کا قبول اسلام، یہ تو کل تفصیل کے ساتھ ہو گیا۔ ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت تھیں جن کا قبول اسلام ہے وہ ہیں حضرت سلمان فارسی۔ ان کا واقعہ گزر چکا ہے پہلے، لیکن اس کی ایک تھوڑی سی بات رہ گئی تھی کہ جس وقت انہوں نے وہ تینوں نشانیاں دیکھ لیں، کون سی؟ کہ نبی علیہ السلام پہلی نشانی کیا تھی؟ صدقہ قبول نہیں کرتے، دوسری نشانہ صدقہ کھاتے نہیں، قبول کر کے ساتھیوں پہ تقسیم کر دیتے ہیں، دوسری نشانی کیا تھی؟ ہدیہ یا تحفہ آپ قبول کر کے کھا لیتے ہیں، اور تیسری نشانی کیا تھی؟ دونوں کندھوں کے جانب، دونوں کندھوں کے درمیان پچھلی جانب مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ ایک روایت وہی تھی جو اس دن سنائی، اور دوسری روایت کہ یہ تیسری نشانی کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد میں ہیں، جنت البقیع جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیت سے
کہ میں پچھلی جانب کھڑا ہوتا ہوں، کسی کام کے وقت یا جسم میں حرکت کے وقت وہ چادر جو ہے وہ ذرا نیچے ہوگی اور میں وہ مور دیکھ لوں گا۔ تو جس وقت اس نیت سے پیچھے کی طرف سے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور آپ نے اپنی چادر مبارک اوپر کی، فرمایا جو دیکھنا چاہتے ہو دھیان سے دیکھ لو۔ حضرت سلمان فارسی نے فرط محبت سے دیکھنے کے بعد نہ رہ سکے اور لپٹ کر اس مہر نبوت کو بوسے دینے شروع کر دی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ان کی عمر بڑی لمبی تھی، پیچھے بڑا تفصیل سے ان کا واقعہ جو گزرا، کتنے راہبوں سے ہوتے ہوئے آئے، غالباً علامہ ابن سیری نے لکھا ہے 250 سال ان کی عمر جو ہے نا وہ ہوئی، حضرت سلمان فارسی۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان اپنا جو ہے مالک اس سے کوئی مکاتبہ کرو، بدلے کتابت طے کرو۔ بدلے کتابت یہ ہوتا تھا کہ کوئی غلام اپنے آقا سے یہ کہہ دے یا آقا جو ہے وہ اپنے غلام سے کہہ دے کہ اتنا مال مجھے دے دو تو میری طرف سے آزاد ہو، اسے کہتے تھے بدلے کتابت، تو یہ کام کر دو۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے بڑا عجیب مزاج کا، فرمایا بات تو کرو۔ تو جس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ بدلے کتابت کے اندر 40 اوقیہ چاندی یا سونا چیز ایک، دوسری بات 300 درخت کھجور کے، اور وہ صرف درخت لگانے نہیں، جب ان پر پھل اتر آئے گا تو اس وقت جو ہے میں تجھے آزاد کر دوں۔ حضرت سلمان نے آ کر یہ دونوں باتیں بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ہاں بھائی اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو، کھجوروں کے پودے لے کے آؤ۔ کسی صاحب نے 10 پودے، کسی نے 15، کسی نے 12، جو توفیق تھی لیتے آئے۔ 300 پودے جو ہیں ان کی تعداد پوری ہو گئی۔ اور اس معاملے کے اندر تجربہ رکھنے والے احباب ان کو پتہ ہے کہ کھجور کا درخت جو ہے سب سے دیر سے وہ پھل لے کے آتا ہے، بڑی دیر کے بعد۔ بعد نے تو لکھا 3-4 سال بعد، بعد نے اس سے بھی زیادہ۔ وہ کہتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک بالکل بوڑھا بابا وہ کھجور کے درخت جو ہے وہ لگا رہا تھا۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے سوال کیا، اس آخیا بابا اجے تینوں بڑی ہرس ہے کہ میری عمر اور لمبی ہونی ہے، کھجور کا درخت تو بڑا لیٹ پھل لے کے آتا ہے اور تیری ٹانگیں قبر میں ہیں، سارے بال تیرے سفید ہو چکے ہیں، اب بھی تجھے ہرس اور امید ہے کہ میں ان کھجوروں کا پھل کھاؤں گا، اب کھجوریں لگا رہے ہو۔ تو کیا خوب اس نے جواب دیا، اس نے کہا خلیفہ صاحب اپنے آباء و اجداد کے درخت لگے ہوئے ان کی کھجوریں ہم نے کھائی تھیں، اور ہمارے جو لگے ہوئے تھے ان کی کھجوریں ہماری نسلیں کھائیں گی۔ یہ ہوتی ہے سوچ دور کی۔ تو خیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان پودے تیار ہو گئے ہیں، ایسا کرو 300 گڑھے کھودو، اور جب گڑھوں کی تیاری ہو جائے مجھے بتا دینا، تو میں خود آ کر یہ کھجوروں کے درخت اور پودے جو ہیں یہ میں خود رکھوں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جا کر اپنے دستے مبارک کے ساتھ وہ سارے جو ہے نا وہ پودے لگائے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ معجزتاً اسی سال ہی وہ کھجوریں بڑی بھی ہوئیں اور اسی سال ہی ان کا جو ہے نا وہ پھل بھی آ گیا۔ ہمارے علاقے کے اندر نا ایک بات مشہور ہے، مشہور یہ ہے بعض لوگ کھجوریں لے کے آتے ہیں جن کے اندر گٹھلیاں نہیں ہوتی، ہاں، اور مشہور یہ ہے کہ یہ کھجوریں اس باغ کی ہیں، یہ کھجوریں سلمان فارسی والے باغ کی ہیں۔ یہ بالکل جو ہے نا غیر حقیقی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کھجور جو ہم لے کے ادھر آتے ہیں نا بغیر گٹھلیوں کے، عربوں کے ہاں یہ سب سے ردی کھجور ہوتی ہے، وہ اپنے اونٹوں کو ڈالتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مادہ کھجور ہے، نر کھجور نہیں، کھجوروں میں بھی یہ مادہ اور نر والا چکر ہوتا ہے، تو اس کے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے ہاں لوگ اس لیے بھی لے کے آتے ہیں کہ چونکہ ان میں گٹھلیاں نہیں ہوتی تو وزن میں وہ زیادہ جو ہے کلو کے اوپر ان کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ تو لے کر اس لیے آتے ہیں، اور ادھر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان
کھجوروں کی گٹھلیاں پھل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایسے کسی نے غلط مشہور کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو پوری ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ اب دوسرا کیا بنے گا؟ 40 اوقیہ چاندی یا سونا اتنی مقدار میں؟ فرمایا سلمان انتظار کرو، اللہ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی آسانی فرما دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیا، چاندی کا تھا یا سونے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان اس کو لے جاؤ اور آقا کو دے دو۔ سلمان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو دے دوں گا، یہ تو 40 اوقیہ نہیں بنے گا، باقی کا کیا بنے گا؟ فرمایا جاؤ اور اپنے آقا سے کہو اس کا وزن کرے۔ اب جس وقت حضرت سلمان لے گئے، کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، جس وقت ترازو پہ وزن کیا گیا ٹکڑا چھوٹا تھا لیکن اس کا وزن پورے کا پورا 40 اوقیہ بنا۔ تو جب یہ دونوں شرطیں پوری ہو گئیں تو سلمان فارسی کو ان کے مالک نے آزاد کر دیا۔ تو یہ انہوں نے جو اسلام قبول کیا تو یہ بھی پہلی ہجری کا واقعہ ہے۔ دوسرا ایک میں نے لکھا تھا مواخات مدینہ۔ یہ مواخات مدینہ کل تھوڑا سا اشارہ کیا تھا۔ مواخات مدینہ کیا تھا؟ ایک بندہ مکے کا مہاجر جو آیا ہے اور ایک بندہ مدینے کا۔ مہاجر اور انصار میں رسول اللہ نے معاہدہ کروا دیا تھا، آپس میں مواخات ان کی قائم کر دی تھی۔ مواخات، اخوت، اخ، یہ مادہ سب کا ایک ہے۔ اخ کا معنی بھائی، اخوت کا معنی بھائی چارہ، مواخات کا بھی یہی معنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم و نسق کے اعتبار سے اتنا بہترین انتظام فرمایا اور صحابہ اکرام قربان جائیں انصار مدینہ پر، انہوں نے اپنے بھائیوں کو کس طرح کھڑا کیا اور سٹینڈ کیا۔ آج یہ چیز ہمارے اندر مفقود ہوتی جا رہی ہے، بہت کم پائی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر غیر مسلم اقلیتیں جو ہیں ان کے اندر یہ چیز ہے، چیز یہ اسلام والی ہے، لیکن آج ہم سے یہ غیر مسلم لے گئے۔ قادیانی ہیں، عیسائی ہیں، رافضی ہیں، ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان کا کوئی دوست یا بھائی اس کی مالی پوزیشن کمزور ہو تو سارے فنڈ کر کے اس کو سٹینڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی چیز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کی آباد کاری کا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اس مسئلے کو بھی چٹکیوں میں حل کر دیا۔ اور قربان جائیں انصار سے، مہاجرین سے ابا پر بھی، وہ بھی اپنے بھائیوں پر بوجھ بالکل نہیں بنے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی شاید کل بات بتائی تھی کہ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا بس اللہ آپ کے مال میں برکت دے، مجھے ذرا مدینے کا جو ہے نا وہ بازار دکھا دو۔ انہوں نے بازار کا رستہ دکھایا، تھوڑی سی کھجوریں لے کر فروخت کی، پھر لے کر فروخت، پھر لے کر، کرتے کرتے اللہ رب العزت نے ان کی تجارت میں اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ مدینے کے رؤساء سے ابا، جو سب سے دولت مند سے ابا چند ایک تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا شمار ان میں سے ہوتا تھا۔ بہت زیادہ دولت، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ بھی پھر ایسے ہی کی۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کی طرح دوسرے جو ان کے انصار مہاجر بھائی تھے وہ بھی اپنے انصار بھائیوں پر بوجھ نہیں بنے، بس تھوڑا سا ان سے مدد لی، تو جس وقت مدد لی اللہ رب العزت نے ان کے کاروبار میں برکت ڈال۔ اور یہ تجارت جو ہے نا، تجارت جو ہے یہ انبیاء کا پیشہ ہے۔ انبیاء نے اس پیشے کو بڑا پسند کیا ہے۔ انبیاء میں غالباً 2-4 ہیں، میرے ذہن میں تو قرآن مجید میں جن انبیاء کے تذکرے ہیں ان میں 2 ہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے ملازمت کی، یا حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی ملازمت کی، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ وزارت کا عہدہ قبول کیا۔ باقی میرے علم میں کوئی نہیں کہ کسی نبی نے ملازمت کی ہو۔ اس سے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ملازمت کرنا حرام ہے، نہیں، لیکن تجارت کے اندر جو ہے وہ برکت ہے۔ جس طرح آپ حضرات نے سیرت النبی کے اس کورس میں آپ نے بے پناہ میری حوصلہ افزائی کی ہے، میں اس قابل نہیں تھا کہ جتنی آپ نے مجھے محبت دی اور حوصلہ افزائی کی۔ اب دل یہ کر رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کورسز جو ہے نا اس کے بعد بھی رکھے جائیں، ارادے میں ہے، نیت میں ہے کہ 2 یا 3 روزہ کورس تجارت کے شعبے سے جو منسلک ہیں، اسلامی تجارت کے اصول،
اس ضمن میں وہ جو ہے کورس رکھا جائے، اللہ کو منظور ہوا تو یہ چیزیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو تجارت کا پیشہ جو ہے نا جی، یہ انبیاء کا پیشہ ہے اور اس کے اندر بڑی ہی برکت رکھی گئی ہے۔ دوسری ایک بات میں نے لکھی تھی، میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ یہ کن کے ساتھ تھا؟ کل میں نے بتایا، اشارہ کر دیا تھا کہ یہ یہودیوں کے ساتھ تھا میثاق مدینہ، اور یہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے کیا کہ اب یہ مدینہ کی ریاست قائم ہو چکی تھی، اب اس کو محفوظ کرنا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے مدینہ کے جو 82 قبیلے تھے ان کے ساتھ معاہدہ ہونا بڑا ضروری تھا۔ اور اس معاہدے کی جتنی شکیں ہیں ان ساری شکوں کو اگر دیکھا جائے، ہر شک کے اندر سراسر مسلمانوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مثلا اس معاہدے کی ایک شک یہ ہے کہ اس معاہدے میں مسلمان اور یہودی دونوں ہیں، ان دونوں کو مذہبی آزادی مکمل ہوگی، ایک دوسرے پر مذہب کی تبدیلی کا کوئی جبر نہیں، مسلمان اپنے مذہب کے مطابق وہ آزاد ہوں گے اور یہودی جو ہیں اپنے مذہب کے مطابق آزاد ہوں گے۔ ایک شک یہ تھی کہ یہود اور مسلمان یہ باہم دوست رہیں گے اور ایک دوسرے کے معاون رہیں گے۔ ایک شک اس کی یہ تھی کہ کسی سے اگر لڑائی ہوگی، یہودیوں کی ہوگی تو مسلمان ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اور اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی چڑھائی کرے گا تو یہودی مسلمانوں کے آ کر ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ایک شک یہ بھی تھی کہ کوئی اوپر سے اگر قبیلہ یا لشکر مدینہ پر حملہ کرے گا تو پھر دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ کچھ شکیں سنانا میں اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں، آگے جو جنگیں آنی ہیں نا ان کے اندر یہ بات ہوگی کہ ان شکوں کو پھر کس نے توڑا اور اللہ نے ان کو سزا پھر کیا دی۔ اب یہ شک کیا تھی کہ اوپر سے کوئی مدینے پر حملہ کرے گا، اب اوپر سے حملہ یہودیوں پر تو کسی نے کرنا نہیں تھا، لازمی امر ہے کہ اوپر سے حملہ ہونا ہے تو قریش مکہ کی طرف سے ہونا ہے، اور اللہ کے نبی مدینہ طیبہ کو کتنا محفوظ کر رہے ہیں کہ کوئی قبیلہ اوپر سے حملہ کرے گا تو دونوں جو ہیں اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایک شک یہ بھی تھی کہ کوئی فریق قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا، اور ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر ان دونوں گروہوں کا آپس کے اندر کسی بات میں تنازع ہو جائے تو اس کے لیے فیصلہ کن شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اب کوئی ایک شک بھی اس میں ایسی ہے جس کے اندر مسلمانوں کا نقصان ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ معاہدہ کرنے والے اللہ کے نبی ہیں، اور اس معاہدے کا حوالہ دیا تھا ہمارے پرویز مشرف صاحب نے جب امریکہ نے چڑھائی کی تھی افغانستان پر کہ اللہ کے نبی نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو لہذا میں بھی امریکیوں کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہوں تو یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ لیکن یہ ہوتے ہیں دین سے آری، دین کا تو انہیں پتہ نہیں ہوتا حکمرانوں کو، الا ماشاء اللہ پتہ یہ نہیں چلا اس کو کہ اس معاہدے کے اندر تو سراسر مسلمانوں کا فائدہ تھا اور اس معاہدے کے اندر تو سراسر مسلمان کچلے گئے تھے۔ تو یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کے ساتھ کیا، اور اس معاہدے کو میثاق مدینہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی ہجری کے اندر آذان کی ابتدا ہوئی۔ میں نے بتایا کہ معراج کی رات نماز فرض ہو چکی تھی، مسلمان آ کر نماز پڑھتے، نماز کے اوقات کا تو پتہ چل گیا، لیکن جماعت کے ٹائم کہ جماعت کب کھڑی ہوگی اس کے لیے کوئی صحیح طریقہ نہیں تھا۔ ایک دن جو مشورہ ہوا کہ کریں کیا، صحابہ کرام جو ہی ٹائم ہوتا ہے مسجد میں آ جاتے ہیں تو کوئی رہ بھی جاتے ہیں، کیسے پتہ چلایا جائے انہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا، آ جاؤ جماعت کھڑی ہونے لگی ہے۔ اب اس پر مشورہ ہو رہا ہے۔ مشورے کے اندر ایک رائے یہ آئی کہ ایک ناقوس لیا جائے اور اس ناقوس کو بجایا جائے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے، کیونکہ اب مدینہ کی آبادی پھیل چکی تھی نا، تو دور دراز مسلمان رہتے تھے، تو ناقوس کی آواز بلند ہوتی ہے، اس لیے ناقوس بجایا جائے تاکہ ساروں کو پتہ چل جائے اور وہ نماز کے لیے آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر تو عیسائیوں کی مشابہت ہے، ناقوس تو عیسائی جو ہیں وہ اپنے گرجوں میں بجاتے ہیں، لہذا یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری رائے آئی کہ بوق، یہ بھی ایک خاص قسم کی لکڑی ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی پھونک مارا جائے، اس کی بھی آواز اونچی ہوتی ہے، تو بوق جو ہے وہ لی جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری رائے آئی کہ آگ جلائی جائے اور اس آگ کو دیکھ کر مسلمان آ جائیں اور سمجھ جائیں گے کہ کیا ہوا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر تو مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہے، لہذا یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات میں نے زور دے کر اس لیے کہی ہے کہ اللہ کے نبی یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت والے کام سے بھی کتنا بچتے تھے، اور صحابہ کی تربیت اس انداز کے اندر کی ہے کہ یہود و نصارہ والے، کفار والے کوئی کام نہیں کرنے۔ اور اس بارے میں ایک ذخیرہ ہے احادیث کا جس کے اندر منع کیا گیا، یہودیوں کی مشابہت نہیں کرنی، نصارہ کی مشابہت نہیں کرنی۔ اور کل وہ حدیث سنائی بھی تھی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی مشابہت سے کتنا ڈر رہے ہیں، کتنا صحابہ کو بچا رہے ہیں۔ حالانکہ آگ جو جلانی تھی اس کے اندر نیت ٹھیک تھی کہ غلط؟ ناقوس جو بچانا تھا، نماز کے لیے بجانا تھا، نیت اچھی تھی کہ غلط؟ وہ بھوک کی جو آواز آنی تھی اس کو بجانا تھا، نیت اچھی تھی کہ غلط؟ آج بہت سارے بھائیوں سے جب کہا جاتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا کام نہ کرو، مثلا محرم ہو یا آگے پیچھے، ہمارے اہل سنت کے نوجوان بھی بڑے شوق سے کالے لباس پہننے شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں، یہ تو آج کی بات ہے۔ علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہ کیا کہہ رہے تھے، شور ہے دنیا سے کہ ہو گئے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کہتا ہے شور پڑا ہوا ہے دنیا کے اندر کہ مسلمان مٹ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں ختم تو وہ چیز ہوتی ہے جو موجود ہو، اس معاشرے کے اندر مسلمان موجود ہی کب ہیں؟ کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ، یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے تم عیسائیوں جیسے ہو، تمدن میں ہنود، رہنے سہنے کے طریقے وہ سارے تمہارے ہندوؤں والے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ مسلمان آج کا، انہیں دیکھ کر یہودی بھی شرما رہے ہیں کہ اتنی نافرمانیاں تو اللہ کی ہم نے بھی نہیں کی تھی جتنی آج مسلمان اپنے خدا کی نافرمانیاں۔ تو اس لیے بھائیوں تشبہ سے بچنا چاہیے، اور اس کے اندر یہ دلائل نہیں دینی چاہیے کہ میری نیت ٹھیک جی، میری نیت ایسے ہے جی، نہ، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ بات کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، محفل برخاست ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاگردوں میں ہوتے ہیں نا بعض ایسے، بظاہر ایسے بھی ہوتے ہیں جو کلاس میں تعلیمی حوالے سے بہت لائق نہیں ہوتے، لیکن استاد کوئی خدمت کی بات کرے، کوئی ڈیوٹی کی بات کرے تو وہ اس کو سہانے روح بنا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ غالباً یہی حال ہوا حضرت عبداللہ ابن زید کا۔ سوچتے رہے کہ آج اللہ کے نبی نے ایک بڑے اہم معاملے کی طرف توجہ دلائی ہے اور بات کسی قضیے تک نہیں پہنچی، طے تک نہیں پہنچی، کیا کرنا چاہیے؟ اسی سوچ کو سوچتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن زید جو ہے وہ سو گئے۔ سو کر جس وقت نیند میں ہیں، خواب میں کیا دیکھتے ہیں، ایک آدمی ہے، اس کے پاس ناقوس ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن زید اس سے کہتے ہیں یار یہ ناقوس تو مجھے دے دو۔ وہ کہتا ہے ناقوس تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ بھئی ہم نے نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، تو ہم یہ ناقوس بجائیں گے تو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ بندہ آگے سے کہتا ہے اس ناقوس سے بہتر چیز نہ تمہیں دے دوں؟ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بہتر چیز دے دو۔ کہا کہ یہ کلمات اس ناقوس سے کئی درجے بہتر ہیں، جس وقت جماعت کھڑی ہونی ہو تو یہ کلمات کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پہلے اللہ کی توحید کا اقرار، پھر اس کے نبی کی رسالت کا اقرار، اور پھر کیا؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اوے کامیابیوں کو ڈھونڈنے والو، اوے مشورے کرنے والو، اپنے اساتذہ سے، اپنے والدین سے کامیابی کیسے ہوتی ہے؟ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نفع نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے، آؤ میں کامیابی کا تمہیں رستہ دکھاؤں۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کامیابی کا رستہ تلاش کرنا ہے تو نماز کامیابی کا رستہ، نماز کامیابی کی کنجی ہے۔
اور ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ الصلاۃ عماد الدین من اقامہا فقد اقام الدین، فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے پورے دین کو ضائع کر دیا۔ اور فرمایا جو بندہ نماز 5 وقتہ پڑھتا ہے اللہ کی امان میں ہو جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، اور جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت سے وہ بری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اذان کی ابتدا حضرت عبداللہ ابن زید نے جس وقت یہ خواب ساری دیکھی اس بندے سے یہ کلمات سیکھ لیے، تو رات کا آخری پہر ہے، جوں ہی جاگے، بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں بھاگے مسجد نبوی کی طرف، اور حدیث کے الفاظ یجر رداء، چادر گھسٹ رہی ہے، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، بھاگے جا رہے ہیں، مسجد نبوی میں پہنچ کر یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے خواب آئی ہے، میں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ ساری خواب سنائی، یہ خواب سنا رہے تھے، اوپر سے حضرت فاروق اعظم آ گئے، یا رسول اللہ مجھے بھی یہ خواب آئی ہے، اور ایک دو صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ ہمیں بھی یہ خواب آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا جو تمہیں اذان کے کلمات سکھا رہا تھا۔ یہ بھی یاد رکھیے لفظ اذان ہے، آذان نہیں ہے، بعض لوگ اس کو آذان بول دیتے ہیں، آذان اذن کی جمع ہے، اور اذن کا معنی ہوتا ہے کان، تو یہ آذان نہیں بلکہ لفظ کیا ہے اذان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی فضیلت بتائی ہے، اور فرمایا جو مؤذن اذان پڑھنے والا قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو ایک عجیب عہدہ دیں گے کہ اس کا قد یا اس کی گردن جو ہے وہ اونچی ہوگی، اور دور سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے۔ تو یہ اذان کی مشروعیت جو ہے یہ بھی پہلی ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، میں نے پہلے بتایا تھا، ایک دن اشارہ کیا تھا، یہود مدینہ نے پراپوگنڈا کیا، اور یہودی جادو میں اس وقت بھی بڑے ماہر تھے، آج بھی بڑے ماہر ہیں۔ آج تو افسوس یہ لگتا ہے بہت سارے جادوگروں نے عمل کا روپ دار لیا ہیں، جادوگر لیکن اوپر سے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تسبیحیں شسبیاں پہنی ہوئی ہیں، اور ان ظالموں نے بے ایمانوں نے، وہ جادوگر تھے، اور جادو کرنا کرانا یہ تو حدیث کے فتوے سے یہ کفر ہے، اور انہوں نے لیبل اوپر جو ہے عاملین کے لگا دیے، اور ہماری خواتین بڑھ چڑھ کے جاتی ہیں، ابتدا میں وہ کوئی آیت پڑھ دیتے ہیں تاکہ یہ خواتین یہ سمجھیں، اور حقیقت کے اندر وہ بے ایمان جادو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کے بھی ڈاکو ہیں، دولت کے بھی ڈاکو ہیں، بچنا چاہیے۔ جتنی بھی پریشانی ہو صلاۃ الحاجت کے 2 نفل پڑھو، اور شرط یہ ہے زبان اور دماغ ملا ہوا ہو، جو زبان سے کہہ رہے ہو دماغ کے اندر بھی وہی ہے۔ یقین کریں 7 دن بھی نہیں گزریں گے کہ دیکھیں آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں حل ہوتے تو میں کہوں گا کہ تیرے پڑھنے میں بھی کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ وہ حجاج بن یوسف کا واقعہ سنا ہوا ہوگا، طواف کر رہا تھا حجاج، تو ایک نبینہ بندہ، ہاں یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، میری نظر ٹھیک کر دے، مجھے آنکھیں دے دے، میری نظر ٹھیک کر دے۔ حجاج جو گزرا اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ نبینہ ہوں جی، اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ کتنے دن ہو گئے ہیں؟ اتنے دن ہو گئے ہیں اللہ سے۔ پھر کیا ہوا؟ نہیں جی ہو رہی۔ حجاج نے کہا اچھا میں 7 چکر لگانے لگا ہوں، 7 چکروں تک تیری آنکھیں آ گئیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو تیری میں گردن اتار دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ اب تو وہ اور رویا، یا اللہ پہلو میں اکھاں نوں روندا سا تے ہن تے جان دے بھی لالے پے گئے۔ اب اس نے گڑ گڑا کر جو دعا کی، حجاج کے 7 چکر پورے نہیں ہوئے کہ اس بندے کی بینائی بالکل ٹھیک۔ حجاج نے اسے بتایا کہ تمہارے مانگنے میں کمی تھی، اب جس وقت تمہیں جان کا خطرہ نظر آیا ہے، اب تم نے درد دل کے ساتھ اللہ سے مانگا ہے تو اللہ نے تیری آنکھیں دے دی۔ تو اس لیے صلاۃ الحاجت بہترین وظیفہ ہے، اور میرا اپنا یہ مجرب عمل ہے۔ یہ جو مسجد جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ظاہری آمدن نہیں تھی، اللہ کی توکل اور اللہ کے بھروسے پہ کیا۔ جہاں معاملہ جو ہے پھنستا 2 نفل پڑھا کرتے تھے، اور یہ 1.5 کروڑ روپے کا تقریباً تخمینہ تھا جو اب تک لگ چکا ہے، ابھی اور لگنے ہیں، تو یہ سارے اسی وظیفے سے ہوئے۔ تو جب بھی کوئی معاملہ بنے بھائیو، 2 نفل صلاۃ، نماز فرض کی پابندی اور 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھو، اللہ جو ہے وہ۔ تو یہود مدینہ نے پراپوگنڈا یہ کر دیا تھا کہ ہم نے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے، پہلے نمبر پر تو مسلمانوں کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اور اگر اولاد ہوئی تو نرینہ اولاد نہیں ہوگی، لڑکیاں ہوں گی۔ تو مدینے میں سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا تو وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے۔
مسلمانوں کے ان کے پیدا ہونے پر بڑی خوشی ہوئی اور نعرہ تکبیر مسلمانوں نے بلند کیے اور مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کبار صحابہ اکرام مثلا ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت کلثوم ابن حدم، اور یہ وہی صحابی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ قباء آئے تھے تو قباء کے مقام پر انہی کے گھر میں ٹھہرے تھے۔ ان کی وفات جو ہے یہ بھی پہلی ہجری کو ہو گئی۔ حضرت براء ابن معرور یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، صحابی تھے، ان کی بھی وفات پہلی ہجری۔ حضرت اسعد ابن زرارہ نام یاد ہوگا، اور بیعت عقبہ ثانیہ میں جو آئے تھے، پھر حضرت مصعب بن عمیر کو لے گئے تھے، حضرت مصعب بن عمیر انہی کے گھر میں ٹھہرے تھے، بڑے یہ اسلام کے دائی۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رسول اللہ کے سفیر کے میزبان، ان کی بھی جو ہے اسی پہلی ہجری کے اندر وفات ہو گئی۔ یہودیوں نے اور قریش نے خاص کر کے پراپوگنڈا کیا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ٹھیک نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ مر رہے ہیں، اگر یہ ٹھیک ہوتا تو ایسے تو نہ ہوتے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قریشیوں کے دو بڑے بڑے ستون بھی اسی سال گئے، ایک ولید بن مغیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، اور دوسرا عاص بن وائل یہ بھی بہت بڑا دشمن ہے۔ ان دونوں کی موت بھی اسی پہلی ہجری کے اندر ہوئی۔ اور قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تبلیغ پر یہ دونوں جان کے دشمن ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، لیکن ان دونوں کے بیٹے جو ہیں وہ صرف صحابی نہیں بلکہ رسول اللہ کی فوج کے سپہ سالار بنے۔ حضرت خالد بن ولید جو اسلام کے عظیم کمانڈر ہیں وہ اسی ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے۔ عاص بن وائل ان کے بیٹے، حضرت عمر ابن العاص جو فاتح مصر ہیں وہ ان کے بیٹے۔ تو اتنے بڑے بڑے دشمن جن کے گھروں میں ہر وقت رسول اللہ کی مخالفت چل رہی ہے، دشمنی چل رہی ہے، اذیت کے طریقے چل رہے ہیں، اللہ کے نبی کی اتنی پیاری تبلیغ تھی، اتنا اچھا انداز تھا کہ انہی کے گھروں کے اندر ابو جہل کو ہی دیکھ لیجئے، اس کا بیٹا اکرمہ وہ بھی مشرب اسلام ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے جس وقت انہوں نے یہ پراپوگنڈا کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے دو سرداروں کو بھی موت دے دی۔ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ ان کا جو نکاح ہوا تھا تو اس کی رخصتی وہ بھی پہلی ہجری کے اندر ہوئی ہے، اور یہ رخصتی اس طرح کی نہیں تھی جس طرح آج ہمارے ہاں رخصتیاں پائی جاتی ہیں، انتہائی سادگی کا عالم ہے۔ وہ انشاءاللہ کسی دن پھر یہ مسائل آ جائیں گے، یاد رکھیے، چلو پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے، یاد رکھیے گا میں تو جہاں بھی نکاح پڑھاتا ہوں یہ مسائل ضرور بتاتا ہوں۔ نکاح کے موقع پر 3 چیزیں فرض ہیں، 2 گواہوں کی موجودگی، ایجاب و قبول اور حق مار، بس یہ 3 چیزیں لازمی ہیں، اور باقی 2-3 چیزیں جو ہیں وہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دعوت ولیمہ کی جائے، ایک ہے کہ خطبہ مسنونہ پڑھا جائے، اور ایک ہے کہ رخصتی کے بعد لڑکے والے اپنے گلی محلے میں جا کر دعوت ولیمہ کریں۔ شادی تو بس اتنی چیزوں کا نام ہی ہے، اور یہ 3 چیزیں بھی اگر میسر نہیں تو بے شک نہ ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نکاح کے اندر برکت زیادہ ہوتی ہے جس نکاح کے اندر خرچ کم ہوتا ہے، اس نکاح کے اندر برکت زیادہ جس نکاح کے اندر خرچ کم۔ لیکن ہمارے ماحول میں کیا مزاج ہے، آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ نے مجھے بلایا نہیں، میں شکوے کر رہا ہوں، جبکہ مدینہ میں ایسی شادیاں ہوئی ہیں، غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کدھر تھے، نظر نہیں آ رہے، یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں شکوہ کیا کہ بھائی نکاح کیا تو بلایا کیوں نہیں، یہ بات ہونی چاہیے، اور کوشش کریں کم سے کم جو ہے خرچ ہو، اور رسول اللہ کے اس فرمان کا مصداق بنے۔ یاد رکھے جب سے نکاح جو ہے مشکل ہوئے ہیں تب سے زنا جو ہیں وہ آسان ہو چکے، زنا کے دروازے کھل گئے، نکاح کو ہم نے مشکل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو انتہائی سادگی کے ساتھ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی، حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنی اہلیہ کو گھر لے آئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے بنوائے ہوئے تھے 2، اور انہی 2 حجروں میں ایک اماں جان حضرت سودا کا حجرہ تھا اور دوسرا اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اماں جان حضرت سودا نے اپنی باری جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کو ہبہ کر دی، فرمایا کہ مجھے اب کوئی خواہش نہیں، ایک خواہش ضرور ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہنا چاہتی ہوں، اور کوئی خواہش نہیں، میری باری جو ہے وہ بھی اب عائشہ کی۔
اور یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے ایک سے زائد شادیاں کی ہیں عدل اور انصاف کا معیار برقرار رکھے۔ اگر کسی نے عدل اور انصاف نہ کیا بیویوں کے درمیان تو فرمایا اللہ کے حضور قیامت والے دن ایسی صورت میں پیش ہوگا کہ اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا اور چلنے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ تو جہاں ایک سے زائد شادیاں ضروری ہیں وہاں یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ ایک سے زائد شادیاں ہوں تو میزان عدل جو ہے اس کو قائم کیا جائے۔ 2 ہجری کے واقعات میں بڑا واقعہ جو بنا تحویل قبلہ کا واقعہ ہے۔ تحویل قبلہ، مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس، اللہ تعالیٰ اس کو آزادی نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے ہوئے جتنی دیر بھی رہے قبلہ تو بیت المقدس ہی تھا، لیکن مکے میں رہتے ہوئے ایسی صورت ممکن تھی کہ چہرہ انور بیت اللہ کی طرف بھی ہو جائے اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جائے۔ دونوں کو ایک خط پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ مدینہ میں جب تشریف لائے اب سمتیں دونوں کی مخالف ہو گئیں، اب یہ صورت ممکن نہیں تھی کہ دونوں کی طرف چہرہ انور کیا جا سکے، تو اس لیے 16 یا 17 مہینے جن حضرات نے قصر کو شمار نہیں کیا، 16 مہینے اور کچھ دن ہے، جنہوں نے قصر کو شمار نہیں کیا انہوں نے 17 کہہ دیا، اور جنہوں نے مہینوں کو شمار کیا انہوں نے 16 مہینے کہہ دیا۔ بہرحال 16 یا 17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنے چہرہ انور کر کے ادھر نمازیں پڑھتے، لیکن دل کے اندر یہ شدید خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہونا چاہیے جو میرے ابا جان حضرت ابراہیم نے جس کی تعمیر کی تھی۔ اسی سلسلے میں آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ قبلہ تبدیل ہونے کا کوئی حکم تو نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے چہرہ مبارک کو بار بار آسمانوں کی طرف اٹھانا دیکھ لیا، ہم آپ کی مراد کو سمجھ گئے، لہذا ہم نے آپ کے قبلہ کو تبدیل کر دی۔ اب جس وقت یہ حکم آیا نا جی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلمہ کے محلے کی ایک مسجد ہے، اس مسجد میں ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے۔ بنی سلمہ کے محلے میں ایک مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ معاملہ بڑا عجیب ہوا۔ عجیب معاملہ یہ ہوا کہ جو حضرات گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوران نماز یہ حکم آ گیا کہ آپ کا قبلہ اللہ نے تبدیل کر دیا ہے۔ اب اس قبلے کی تبدیلی کا ظاہری مطلب تو یہ تھا کہ جو پہلی صف تھی مقتدیوں کی وہ آخری بن گئی اور آخری صف جو ہے وہ پہلی بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے دوسری جانب اور وہ آخر والی صف کے آگے کھڑے ہوئے، چہرے صحابہ اکرام نے بھی ادھر کر لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا چہرہ انور ادھر کر لیا۔ اب بظاہر تو یہ معاملہ بنا۔ اب اس معاملے کو دیکھ کر پھر تو طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا یہود نے، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہود پراپوگنڈے میں ماہر، بڑا پراپوگنڈا کیا۔ کیا پراپوگنڈا؟ سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے، اچھا وہ پہلا قبلہ جو ہے وہ ٹھیک تھا کہ یہ قبلہ ٹھیک ہے؟ اگر یہ ٹھیک تھا تو ادھر منہ کیوں کیے رکھا اب تک؟ اور اگر وہ ٹھیک تھا تو اب اس کو بدل کر ادھر چہرہ کیوں کر لیا جی؟ طرح طرح کے پراپوگنڈے۔ اچھا یہ مسلمانوں کے نبی کو ابھی تک اپنے قبلے میں بھی تردد ہے، کبھی ادھر منہ کر لیتا ہے کبھی ادھر منہ کر لیتا ہے۔ جس طرح اس کو قبلے میں تردد ہے اس طرح اس کو اپنے دین میں بھی تردد ہے، طرح طرح کے بکواس۔ اچھا اب تک مسلمان جو مر گئے تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا جی؟ ہاں اس کا مطلب ہوا وہ تو سارے بے نماز ہی گئے۔ یہ سارے پراپوگنڈے تھے۔ اللہ نے دوسرے پارے کی ابتدا میں سارے پراپوگنڈوں کا جواب دے دیا، فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں، قبول اللہ نے کرنی۔ ادھر چہرہ تھا تو تب بھی اللہ کا حکم تھا، اب چہرہ بدلا ہے تو اب بھی کس کے حکم سے بدلا ہے؟ اصل میں چہرہ کرنا عبادت نہیں کہ ادھر چہرہ کرو یا ادھر چہرہ کرو، چہرہ ایک سمت کی طرف کرنا عبادت نہیں، عبادت ہے اللہ کے حکم کو ماننا۔ اگر قبلہ اول کی طرف چہرہ تھا تو تب بھی اللہ کے حکم کو ماننا ہوا تھا، اب اگر قبلہ ثانی کی طرف چہرہ ہوا ہے بیت اللہ کی طرف تو اب یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہودی پراپوگنڈے میں ماہر۔ اس وقت بھی
دنیا میں جتنے یہ چینل ہیں، الیکٹرانک میڈیا جتنا بھی ہے، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، ان میں مالک جو ہے اصل اوپر چلے جائیں تو یہودی ہو، یہودی مالک، اور یہودی شروع سے اسلام کے دشمن، اور اب بھی پراپوگنڈوں کے اندر ماہر۔ اب بھی 2000 کے بعد کی جو پالیسی ہے کہ 4 چیزوں کو ٹھیک ٹھاک کر کے بدنام کرنا ہے، اور وہ اپنے پراپوگنڈے میں کامیاب جا رہے ہیں۔ کون سی چیز کو بدنام کرنا ہے 2000 کے بعد؟ داڑھی کو، پگڑی کو، مسجد کو، مدرسے کو، ان چیزوں کو جی رج کے بدنام کرنا ہے۔ اور حیرانگی ہوتی ہے ہمارے سادہ لو بھائیوں پر کہ مسجد یا مدرسے کے بارے میں خبر سنیں تو قرآن کا اصول بھول جاتے ہیں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کرتے ہی نہیں ہیں۔ کسی داڑھی والے کی خبر سن، ہر داڑھی والے کو مولوی سمجھ لیا، اور کوئی داڑھی والا غلط کام کرے تو سارے علماء کو بدنام کرنا شروع کر دی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک ڈاکٹر سے مریض کی موت واقع ہو گئی ہو تو سارے ڈاکٹروں کو بدنام کر دیا گیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا، اور معاشرے میں کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں۔ اور ایک داڑھی والا، بشر ہیں، انسان ہیں، ہو جاتی ہیں، کوئی معصوم عن الخطا تو نہیں ہے، لیکن کیا ہوا، غلط خبر بھی مشہور ہو گئی تو سارے داڑھی والے بدنام۔ تو یہ بھائیو یہود کا پراپوگنڈا ہے جو اس وقت سے لے کر آج تک اپنے پراپوگنڈے کے اندر ماہر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر کر تو بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر لیا۔ اب پھر پراپوگنڈے کئی ہوئے کہ اب جی آہستہ آہستہ اس کو وطن کی یاد ستا رہی ہے، ریورس گیئر لگ گیا ہے، ان قریب جو ہے یہ اپنے دین سے منحرف بھی ہو جائے گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو یہ تحویل قبلہ والا حکم یہ بھی دوسری ہجری کے اندر ہوا جی۔ اللہ اکبر۔ دوسری ہجری کے اندر ایک اور بہت بڑا کام ہوا، وہ تھا اصحاب صفہ، جو دور دراز کے آئے ہوئے تھے، طالب العلم صحابہ اکرام یا لاوارث صحابہ اکرام، ان کی آباد کاری اور انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرانا۔ مسجد نبوی جیسے کہ میں نے بتایا پہلی ہجری میں ہی تعمیر ہو گئی تھی، اور اس کا وہ سمت قبلے کی ساری بن گئی تھی۔ اب جب تحویل قبلہ کا حکم آیا نا تو اب وہ معاملہ الٹ ہو گیا۔ پہلے جہاں قبلے کی جگہ تھی، مصلی تھا امام کا، اسی جگہ پر صاحبان کھڑا کیا، ایک صاحبان لگا دیا، اور صفہ اس کا معنی صاحبان ہی ہوتا ہے، صاحبان لگا دیا، اور نیچے ان دین کے طالب العلموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکانہ لگا دیا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو ہر وقت یہیں رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکام سیکھتے، آپ سے احادیث سیکھا کرتے تھے۔ اور کبھی کسی مدینے کے جو 82 صحابہ اکرام تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، کبھی ان میں سے کسی ایک نے انہیں آ کر نہیں کہا تھا کہ یار ایسے ہی پڑے رہتے ہو، نکل کے کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ جس طرح آج بعض لوگ کہتے ہیں مولوی کیوں نہیں کام کر دے، تو جے کام کرنا شروع کر دیں تو مولوی دن بدن پھٹی جان دیں، ہاں کسی طرف رہنے نہیں دیتے۔ کسی ایک صحابی نے، بلکہ نہیں، اور اوپر آ جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی ضرورت اور اہمیت بتاتے ہوئے کسی ایک دن نہیں کہا کہ کچھ وقت پڑھ لیا کرو اور کچھ وقت جا کر تجارت کر لیا کرو، نہیں فرمایا آپ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلکہ اس کے الٹ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو تعلمون ما لکم عند اللہ، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے ہاں تمہیں کتنا اجر اور ثواب ملے گا، لَأَحْبَبْتُمْ أَن تَزْدَادُوا فَقْرًا وَحَاجَةً، تم زیادہ اس بات کو پسند کرو کہ کاش کہ ہمارا فقر و فاقہ اور بڑھ جائے، اگر اللہ کے ہاں یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے۔ اور یہ اصحاب صفہ والے بیچارے بالکل غریب غربا تھے، ان کے پاس تن کو ڈھانپنے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں تھے، اور بھوک کی حالت۔ انہی اصحاب صفہ میں ایک بندہ جس کا نام ابو ہریرہ ہے، اصل نام تو ان کا عبد الشمس تھا، پہلے اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، ابو ہریرہ کی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اگر اس وقت کاروبار کرنا شروع کر دیتے تو آج 5000 احادیث ہم تک کیسے پہنچتے؟ اتنے حریص ہیں رسول اللہ کے فرامین کے۔ فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات کھانا کھانے کے لیے کہیں نہیں جایا کرتا تھا کہ میں ادھر جاؤں گا، اللہ کے نبی کی زبان مقدس سے الفاظ مبارکہ نکلیں گے مجھ تک، وہ کیسے میں ان کو محفوظ کروں؟ اور بعض اوقات تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جو صحابہ تھے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ بھائی 2 کو تو لے جایا کر، 2 کو، ان کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ صحابہ کو کھانا کھلایا کرو۔ اور حضرت سعد ابن عبادہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات 80 صحابہ اکرام کو لے جا کر کھانا کھلایا کرتے۔ دین والوں سے کتنا پیار، طلباء سے کتنا پیار۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا ایک دلچسپ واقعہ ان کا بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ اتنی بھوک بعض اوقات لگتی، اتنی بھوک کہ پیٹ جو ہے بالکل پیچھے لگ جاتا، اور بعض اوقات میں زمین پر الٹا لیٹ جاتا کہ شاید زمین کی نمی میرے پیٹ کی نمی کو کچھ اثر انداز کرے اور شاید کچھ بھوک جو ہے وہ کم ہو جائے۔ اور بعض اوقات جب پیٹ بالکل خالی ہوتا، کمر جھکنے لگتی تو پتھر ساتھ باندھ لیا کرتے۔ ایک دن شاگرد کو فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا ہم نے کتنے مشکل حالات دیکھے ہیں، اگر تم دیکھ لیتے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے، کتنے مشکل۔ فرماتے ہیں ایک دن بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اور کمال یہ ہے کہ زبان پر سوال بھی نہیں آتا تھا کہ کسی سے مانگ لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا نا کہ سوال کرنا یہ تو اپنے چہرے پر قیامت والے دن دھبا لگانے والی بات، سوال بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، کیا کروں جی؟ ترکیب یہ سوجی کہ حضرت صدیق اکبر مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے نکلیں گے نا تو انہیں میں متوجہ کروں گا کہ حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو جس وقت جواب دینے کے لیے میرے چہرے کو دیکھیں گے تو چہرے کے آثار بتا دیں گے، تو حضرت صدیق اکبر کہیں گے ابو ہریرہ تجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے، آؤ میرے ساتھ گھر چلو کھانا کھا۔ حضرت صدیق اکبر جوتے پہننے لگے، حضرت ابو ہریرہ ساتھ۔ حضرت جی قرآن کی ایک آیت کا مطلب پوچھنا ہے، اس کی تفسیر پوچھنی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی نگاہیں اسی طرح نیچے ہیں، پوچھو ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ چل رہے ہیں، ساتھ پوچھ رہے ہیں، صدیق اکبر نے چلتے چلتے جواب دے دیا، حضرت ابو ہریرہ پھر واپس۔ فرماتے ہیں حضرت عمر نکلے، پھر دل کے اندر یہی بات آئی، پھر ساتھ چل پڑا، حضرت جی یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا مطلب میں نے پوچھنا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا اچھا بھی پوچھو، میں بھی چلتا گیا، وہ بھی چلتے گئے، جواب دے کر وہ بھی آگے میں پھر پیچھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے جس وقت میری حالت دیکھی تو میری حالت دیکھتے ہی مسکرا پڑے، فرمانے لگے ابو ہریرہ تیری حالت میں جان گیا ہوں، آ جاؤ کچھ انتظام کریں کھانے پینے کا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے گئے گھر میں، اجرے ساتھ ہی تو تھے، پوچھا گھر میں کوئی کھانے کی چیز؟ جی دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے۔ فرمایا کس نے بھیجا ہے، کس چیز کا ہے؟ کیونکہ صدقہ نہیں نہ کھایا کرتے تھے۔ جی فلاں صحابی کے گھر سے آیا ہے اور ہدیہ آیا ہے۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے پیالہ بھیج دو۔ پیالہ ہاتھ میں پکڑا، حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیالہ دیکھا تو میری تو آنکھیں چار، خوشی سے کوئی انتہا نہ رہی، لیکن وہ خوشی ساری پر پانی پھر گیا جب رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ اصحاب صفہ صاحب کو بلا کے لاؤ، سارے اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ پیالہ زیادہ سے زیادہ میرے لیے ہے، ایک پیالے میں کتنا دودھ ہوتا ہے، چلو ذرا تکلف سے کام بھی لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی لیں گے اور میں پی لوں گا، اس سے زیادہ تو دودھ ہے ہی نہیں۔ لیکن اب حکم تھا آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرماتے ہیں میں نے سب کو بلایا، ابو ہریرہ پلاؤ اب سب کو۔ فرماتے ہیں کہ ایک ایک کو پلانا شروع کیا، اب آگے ہو کر دیکھتا کہ کہیں ختم تو نہیں ہو رہا، اشارے بھی کرتا۔ رسول اللہ فرماتے ابو ہریرہ پینے دے، 1 2 3 4 کرتے کرتے سب نے پی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بتاؤ پیالے کا کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ اسی طرح بھرا ہو۔ فرمایا ابو ہریرہ پھر ادھر لے آؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ اب تو خود نوش کریں گے تو اب ختم ہو جائے گا، تو میں تو پھر اتنے لیکن جب میں لے کر واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب پیو جی، قربان جائیے ایسے قائد پر کہ جو پہلے خادموں کو کھلاتے ہیں، پہلے صحابہ کو پلاتے ہیں اور آخر پہ جا کے آپ خود تناول فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ پیو۔ میں نے پیا، آپ نے فرمایا اور پیو، پھر پیا اور پیو۔ جب 3 4 دفعہ فرمایا
تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا والذی بعثک بالحق، یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اب میرے پیٹ کے اندر گنجائش کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لاؤ، تو پھر آخر پہ، سب سے آخر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ جو ہے وہ تناول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیا تو پھر پیالے کا دودھ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ جتنے بھی راویان حدیث تھے انہوں نے کتنے وقت گزارے؟ زیادہ سے زیادہ 10 سال، کسی نے 8 سال، کسی نے 7 سال، کسی نے اس سے کم، ان کے 10 سال گزرے، لیکن ان 10 سالوں کے اندر آج امت کو سینکڑوں سال ہو گئے ہیں وہ حدیث کا ذخیرہ محفوظ سے محفوظ مل رہا۔ تو یہ انہی لوگوں کی جو ہے نا یہ مرہون منت ہے حدیثیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابی ہیں مدینے کے رہائشی، سگے بھائی ہیں، ایک بھائی کا کام ہے سارا دن ادھر مسجد نبوی میں، اور دوسرا بھائی محنت مزدوری۔ تو محنت مزدوری کرنے والے بھائی نے شکوہ کیا، شکایت لگائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس میرے بھائی کو سمجھائیں، ادھر پڑا رہتا ہے، کھانے کی باری آتی ہے تو اٹھ کر جاتا ہے، کھانا کھا کے پھر ادھر آ جاتا ہے، اسے کچھ سمجھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جو تمہیں رزق دے رہے ہیں وہ بھی تو شاید اس کی وجہ سے دے رہے ہیں، تمہارا رزق بھی شاید اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہے ہیں۔ تو اس لیے دین کی بڑی برکات ہیں، دین والوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اور یہ طریقہ تھا، مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے ساتھ ایک رسی باندھی ہوئی تھی، اور جتنے بھی باغات والے صحابہ تھے انہیں یہ حکم کیا ہوا تھا کہ اپنے خوشے جو ہے نا وہ لا کر یہاں لٹکا دیا کرو۔ تو وہ کھجوروں کے خوشے لا کر صحابہ اکرام لٹکا دیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام پھر لکڑی کے ساتھ ان کو ہلایا کرتے تھے، جو کھجوریں پک جاتی وہ نیچے آ جاتی، صحابہ ان کو تناول فرما لیا کرتے، اور جو کچی کھجوریں ہوتی وہ ادھر ہی پڑی رہتی، اور کچھ دنوں کے بعد جب وہ پک جاتی، بعض اوقات ایک خوشہ 2 3 دن تک کام آ جاتا۔ ایک دن ایسا بھی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود تشریف لائے، اپنی لاٹھی مبارک کے ساتھ خوشوں کو دیکھا نا، تو خوشہ دیکھ کر آپ نے ایک خوشے میں دیکھا کہ کھجوریں جو ہیں وہ ذرا خراب سی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کا مالک چاہتا تو اس کے بدلے میں اچھی کھجوریں بھی تو دے سکتا تھا، اعتراض بھی نہیں کیا، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کی۔ کتنے اخلاق تھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور صحابہ اکرام، قرآن مجید کی بھی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ اور صحابہ اکرام نے پسندیدہ چیزیں کیسے خرچ کیں اس کے لیے ایک لمبی داستان ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے خرچ کر دی تھی۔ تو اسی 2 ہجری کے اندر روزے کی فرضیت بھی ہوئی، زکوٰۃ کی فرضیت بھی ہوئی، صدقے کی بھی فرضیت ہوئی، اور عیدین کی نمازیں ان کی بھی فرضیت ہوئی۔ اور اسی 2 ہجری کے اندر اسلام اور کفر کا سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر والا وہ بھی اسی 2 ہجری کے اندر پیش آیا۔ اسباب اس کے کیا بنے؟ ایک تو یہ بات یاد رکھ کے سارے حضرات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لڑائیاں ہوئیں ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے غزوہ اور ایک کا نام ہے سریہ۔ غزوہ جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، اور سریہ جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس نہیں گئے، صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی اور کسی ایک کو سپر سالار بنا دیا، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو یہ غزوات اور سرایا ان کی تعداد کتنی ہے؟ مختلف تعداد لکھی ہے، مشہور قول کے مطابق ان کی تعداد غزوات کی 27 تعداد ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے 19 ان کی تعداد لکھی ہے، اور سرایا ان کی تعداد 47 یا 56 لکھی گئی ہے، یہ ان کی تعداد ہے۔ غزوہ بدر کے اسباب سن لیجئے، واقعہ اس کا انشاءاللہ کل ہی بیان ہوگا۔ اسباب اس کے یہ بنے کہ ہجرت کے بعد قریش مکہ نے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کو دھمکی امیز خط لکھا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہے، تو لہذا بہتر یہ ہے انہیں اپنے شہر سے نکال دو، وگرنہ ہم مدینے پر چڑھائی کر کے جہاں ان کا کلا کما کریں گے وہاں تمہیں بھی نہیں چھوڑیں۔ اور یہ عبداللہ ابن ابی وہ بندہ ہے کہ چند دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف نہ لاتے تو اس کی دستار بندی ہونے والی تھی اور اس کے سر پر سرداری سجنے والی تھی۔
اس کو یہ بھی بڑی تکلیف تھی کہ میری سرداری چھن گئی. اب دوسری طرف سے قریش کا خط بھی آ گیا. ایک اور وجہ یہ بھی بنی، قبیلہ اوس اور خزرج جو دو بڑے قبیلے تھے، قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ گئے بیت اللہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے. تو جس وقت عمرہ کرنے کے لیے گئے، ابو جہل نے انہیں بڑی دھمکیاں دی، اور انہوں نے جواب میں کہا کہ اتنی دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں، اگر تم نے مجھے کچھ بھی نقصان پہنچایا تو اس نقصان سے کہیں بڑا نقصان ہم تمہارا کریں گے. اور اشارہ تھا کہ وہ تمہاری سپلائی لائن جو مکے والوں کی شام کی طرف جاتی ہے، تمہاری وہ سپلائی لائن ختم کریں گے، تمہارے تجارتی رستے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ایک سبب یہ بنا، اور تیسرا سبب یہ بھی بنا کہ مدینے پر حملے کی تیاریاں انہوں نے شروع کر دی قریشیوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابل کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر یہ اختیار کی کہ وہ جو رستہ تھا نا تجارتی قافلوں کے گزرنے کا، اس کے ساتھ ساتھ جتنے قبائل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کے ساتھ معاہدے کیے تاکہ ان کو اپنا ہم نوا بنا لیا جائے اور اس تجارتی رستے کی نگرانی کی جائے اور قریش کی سپلائی لائن کاٹی جائے تاکہ ان کو جو ہے نا وہ سبق حاصل ہو. اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر اختیار کی کہ آپ نے مدینے کے آس پاس جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے معاہدے کر لیے اور مدینے کے سیکورٹی والے نظام کو انتہائی محفوظ کر لیے. تو یہ غزوہ بدر کے ابتدائی اسباب تھے. سبق تو پورا ہو گیا، وقت بھی پورا ہو گیا. کل جو عرض کی تھی کہ ہفتے والے دن سے ایک نئے سلسلہ چھوٹا سا شروع کرنا ہے، کتاب الآداب، جسے احادیث کی کتابوں میں کہا جاتا ہے کتاب الآداب، کہ سونے کے کیا آداب ہیں، جاگنے کے آداب، کھانے کے آداب، یہ شروع کرنے ہیں. سبق کے بعد ایک ساتھی نے بڑی اچھی رائے دی تھی کہ کہا تھا کہ یہ ٹائم تو پہلے ہی بڑا کم ہوتا ہے. سچی بات ہے، ذوق والے سمجھتے ہیں کہ ٹائم کم ہے، لیکن غنیمت ہے حضرات، بڑی دل جمی کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اللہ آپ کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے. اس ساتھی کی رائے مجھے بڑی پسند آئی ہے، لیکن مشورہ سنت ہے، آپ سے مشورہ ضروری ہے. اس ساتھی نے یہ رائے دی تھی کہ اس وقت میں کمی نہ کریں، آپ یہ کریں کہ جماعت 7:15 کر دیں اور 7:45 بجے جو ہے کلاس کریں تاکہ 10-15 منٹ اس سبق میں ہو جائیں اور اس کے بعد یہ ٹائم جو ہے وہ پورا رہے. کیا آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ رائے بہتر ہے؟ اگر کسی کو کوئی دقت ہو تو وہ ساتھی بتا دے. ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے جی. کل سے پھر جماعت انشاءاللہ 7:15 بجے ہوگی اور سبق انشاءاللہ 7:45 بجے شروع ہوگا. وہ 10, 12 یا 15 منٹ پہلا سبق وہ کتاب الآداب کا ہوگا. تو اس میں کیا سیکھنا ہے آپ نے یہی سیکھنا ہے جو روز مرہ کے سارے کام آپ کرتے ہیں ان کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا. تو وہ جو آپ کی عادات ہیں وہ ساری عادات وہ عبادات بن جائیں گی، اور جوتا پہننا بھی ثواب بن جائے گا، پیشاب کرنا بھی ثواب بن جائے گا، سونا بھی ثواب، یہ ساری چیزیں پھر عبادات بن جائیں گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. ایک رائے سی چھوٹی جی کہ بہتر ہے جس طرح کلاس چلتی 9 بجے تک چلے، اس تو بعد 15 منٹ رکھے جانا. اگر کسی کو مجبوری ہے سبق پڑھ کے ٹور جائے، باقی ٹھیک ہے. یہ رائے ٹھیک ہے یا پہلے والی؟ چک چھٹے میں جماعت کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 7:15 بجے ہو رہی ہے. تو یہ نہیں، اچھا ایسا کریں، پہلی رائے جو میں نے بتائی ہے اس سلسلے میں جن کو رائے وہ پسند ہے وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کریں ذرا کہ 7:45 بجے سبق شروع ہو جائے. اور اب جی جو رائے ہے کہ بعد میں سبق جو ہے وہ